آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. اس کے اندر اس پر اللہ پاک نے میرے دل میں ایک مضمون ڈال دیا. جی. کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہو آپ لوگ؟ جی. آپ یہ بہت زیادہ توجہ سے. جی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہو آپ لوگ؟ سے کہا ہم ایمان والے ہیں. کیا ضمانت؟ صحیح. اب آج کسی کو آپ یہ کہو کون ہو، کہتے ہیں ہم قریشی، ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم فلانے ہیں. ہم قوموں سے اپنے آپ کو یاد رکھیں. ہاں، اور وہاں پر پہچان ایک ہی تھی، ایمان. لتعارفو. ہاں، ہم ایمان والے ہیں. اب یہ بہت بڑی بات کی. اب اللہ پاک اس کو ٹیسٹ، آپ علیہ السلام اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے. ٹھیک. آپ کے ایمان کی علامت کیا ہے؟ بہت بڑا سوال کہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان والے. میں بھی کہتا ہوں، تاجر بھی کہتا ہے، دنیا کا ہر شخص کہتا ہے ہم ایمان والے، لیکن بغل میں چھری منہ میں رام رام. ہماری حالت کیا ہے تو میں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا. جی. ہماری علامت کیا ہے؟ تمہیں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. ہماری علامت یہ کہ کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ، لیکن دین اور حرام تو ساتھ ساتھ نہیں. صحابہ کا وصف دیکھیں. جی. کہتے ہیں ہم ایمان والے. کتنی بڑی بات کی. یہ بات ہر ایک نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی ایمان کی دلیل؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں جس کے بہاف پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، ثابت کرنا ہوگا. ثابت کرنا ہوگا. اور صحابہ نے اس کی 15 دلیلیں دی. ہاں، اور صحابہ نے کہا ہمارے اندر 15 خصلتیں یا رسول اللہ. اور کس کے سامنے؟ جس کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اور یہ ایک طرح سے اپریسیشن مانگ رہے آپ علیہ السلام سے. جی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 5 پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک. 5 پر ہمارا ایمان ہے. نمبر 1 اللہ پاک پر ہمارا ایمان دل سے، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان، قرآن پر ہمارا ایمان، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان، جی. فرشتوں پر ہمارا ایمان، بالکل. اور موت کے بعد آنے والی زندگی اور قسمت پر ہمارا ایمان ہے. یہ 5 خصلتیں ہمارے اندر جس پر ہمارا ایمان ہے. آگے پر کہنے لگے اور یا رسول اللہ 5 پر تو ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا عمل ہے. اچھا، بہت بڑی بات. دیکھا آپ کا وہ سوال آ گیا نا. جی. کہ ایمان اندر رہنا چاہیے اور باہر کچھ نہیں. ایسا ہی ہے سر. تو انہوں نے کہا کہ 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا عمل، 5 ہمارے عمل میں داخل ہے. نمبر 1 ہم شہادتین پیش کرتے ہیں اللہ پاک کی توحید کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. نمبر 1 ہم نماز قائم کرتے ہیں. صحیح. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک. ہم رمضان کے سارے روزے رکھتے ہیں. ٹھیک. اور ہم حج کرتے ہیں. یہ 5 ہو گئے اعمال. ہاں، یہ 5 ہے. اب 5 پر ایمان، 5 پر ہمارا عمل ہے. اب وہ آپ علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے یا رسول اللہ 5 چیزیں زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر ہے. اچھا. اگر آپ کہیں یا رسول اللہ تو ہم اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں. جی. لیکن آپ سن لیں کہ اگر آپ کو پسند ہے تو ہم جاری رکھیں گے، اور آپ کو پسند نہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں شکر ہے، زمانہ جاہلیت سے ہم میں شکر ہے. بہت بڑی. نمبر 2 ہم میں صبر ہے. اب اس نے ایک کتنی خوبصورت بات کی، یا رسول اللہ ہمارے دشمن کو جب کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، ہم اس پر خوش نہیں ہوتے. اللہ، بہت بڑی بات. کتنی اخلاق کا بہت بڑا درجہ. اور چوتھی چیز اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میدان جنگ میں ہم پیٹھ دکھا کر بھاگتے نہیں ہیں. بہادری. ہاں. اور خدا کی تقسیم پر ہم راضی، جو تقدیر اس نے ہمیں دی ہے. تقدیر پر راضی. یہ 5 کتنی باتیں ہو گئی؟ 15. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا واہ 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 واہ، آپ تو بہت عالیشان لوگ ہو. لو بھائی سن لو، 5 میری طرف سے مزید لو اور پکے ایمان والے ہو جاؤ. سبحان اللہ. یعنی 15 پر اکتفا نہیں کیا، 15 پر نہیں، 15 خصلتیں اس کے اندر ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا فرق دیکھا کہ ڈیفیشنسی کس چیز کی ہے. اوکے یہ بھی دیتا ہوں. اب ایمان کی تکمیل کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں مزید لو، اپنا ایمان مکمل کر لو. صحیح. ٹھیک ہے. پہلی بات آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جس جگہ میں جہاں آپ نے رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر مت بناؤ.
بہت بڑی یعنی گھر بنانے سے، نیا گھر بنانے سے نہیں روکا. جی. عالیشان محل جس نے مٹی ہی ہو جانا ہے، مٹی چلے جاؤ مٹی کی طرف، تو ریت میں پانی ہی پانی ہے. کہا محلات نہیں، ضرورت کے مطابق وہ گھر مسکن ایک گھونسلے میں، ایک پرندہ بھی اپنے لیے گھونسلہ تیار کرتا ہے. جی. تو گھر تو اپنا گھر اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. کہا نہیں، محلات، بڑے بڑے محلات تیار نہیں کرو. اوکے، جو چیز تمہاری ضرورت میں نہیں ہے، جو چیز آپ کی ضرورت میں نہیں ہے، اس کو اپنے پاس مت رکھو. سبحان اللہ. اضافی ضرورت سے اضافی جو چیز ہے اس کو تقسیم کرو. بہت آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ جی. جس اللہ پاک کا سامنا آپ نے کرنا ہے اس سے حیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک کا سامنا آپ نے کرنا ہے تو اس سے حیا کرو. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے سر. کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک بہت بڑا غیرت مند ہے. جب ایک شخص کھلم کھلا بدماشیاں کرتا ہے جی. تو اللہ پاک سے حیا آنی چاہیے. اگر حیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی آنکھ کا پانی سارا ختم ہو چکا. اور جس دنیا سے آپ نے جانا ہے اس دنیا کی طلب مت کرو، اس کی دوڑ مت لگاؤ. اور یہ جو ایتھیسٹ ہمیں کہہ رہے کہ تم لوگ تو لالچی ہو صرف اور صرف جنت کی فکر میں ہو، اس کی نفی تو آپ علیہ السلام نے اس بات میں کی. آپ علیہ السلام نے 5ویں بات یہ فرمائی کہ جس جنت میں تم نے جانا ہے اس جنت کا شوق پیدا کرو اپنے اندر. سبحان اللہ. یہ تو میرا نبی فرما رہا ہے کہ جنت کا شوق پیدا کرو تاکہ دنیا سے تمہیں بے رغبتی نظر آ جائے. بہت اچھی بات ہے. اب یہ کتنی خصلتیں ہوگی؟ ٹوٹل 20 ہو گئی. 20 خصلتیں آج کے مسلمان میں. مجھے بتاؤ کیا یہ 20 خصلتیں آج کے مسلمان کے اندر موجود ہیں؟